السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، سلسلہ مسلمان بچوں کے لیے اہم دینی اسباق کے اس حلقے میں آئیے ہم سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر اور اس کا مختصر معنی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے بچوں کو بار بار سورہ فاتحہ پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں سے کہنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کا مختصر معنی بتائیں، اور ہم ابتدا میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، کن آیتوں کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ ہم انہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے بتائیں کہ سورہ فاتحہ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم نے بچوں کو یہ کلمات سکھائیں، یاد کرائیں، مناسب انداز میں، جو مناسب انداز ہو سکے جس سے ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ صورت بیٹھ سکے، اس انداز کو ہم اپنائیں، اور بالکل جب ہمارے بچے چھوٹے ہی رہیں تبھی سے ہم اس صورت کو اور دیگر صورتوں کو اپنے بچوں کو یاد کرایا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ ہمیں میرے بھائیوں سورت اپنے بچوں کو یاد کرانی چاہیے۔ پھر اپنے بچوں کو ہمیں سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر بتانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالی کا نام لے کر کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر رہا ہوں، اور بتانا چاہیے الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں، تمام حمد اور تمام کمالات اور تمام بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور ہمیں بتانا چاہیے کہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے جو ذات رحمت واسعہ کی مالک ہو۔ رحمت واسعہ سے متصف ذات جس کی رحمت مومنوں کے لیے خاص ہے اور تمام لوگوں کے لیے عام ہے، یعنی مومنوں کے لیے جو رحمت ہے اللہ رب العالمین کو خاص ہے، اور تمام لوگوں کے لیے جو بھی مخلوقات ہے سب کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت عام بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سب کو شامل ہے۔ ہمیں یہ معنی اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں بتانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے۔ مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک۔ اسی طرح سے ہمیں بتانا چاہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی مدد نہیں کرتے، کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی سے مدد ہم نہیں چاہتے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہم بتائیں کہ ہم اس میں گویا اللہ رب العالمین سوال کریں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں سیدھی راہ دکھا جو کہ اسلام اور سنت کی راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سیدھی راہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راہ دکھا، وہ راہ جس کے چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا ہے، وہ نہیں جس کے چلنے والوں پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، یا جس کے چلنے والوں کو تو نے گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کر، اس راستے کی رہنمائی کر جو تیرے انبیاء اور ان کے متبعین میں سے نیک لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے یا جن پر اللہ کا غضب ہو، یعنی نصارہ اور یہود کے راستے پر اے اللہ تو ہمیں نہ چلا۔ اس کے بعد جب سورہ فاتحہ ہم ختم کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمین۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما، یعنی استجب لنا، اے اللہ جو ہم نے دعا کی ہے اس صورت کے جو الفاظ جو ہیں دعا کے، ان الفاظ
کو جو ہم نے دہرایا ہے ان کو اللہ رب العالمین تو پورے کر، ان کو تو اللہ رب العالمین جو ہم نے اس میں فریاد کی ہے ان کو تو ہمیں عطا کر۔ تو یہ ہمیں سورہ فاتحہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو ہمیں سورہ فاتحہ کا مختصر معنی اور مفہوم بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور کتاب و سنت کے صحیح تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔